الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب لوگ ادب، محبت، ذوق، شوق سے آنکھیں بند کر کے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جی، مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے حوالے سے ہماری آن سائٹ اور آن لائن کلاسز چل رہی ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے کہ نکاح اور شادی پر بات کی کہ نکاح اور شادی ہوگی تو پھر اولاد پیدا ہوگی، اور اب اولاد کی تربیت کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی۔ جہاں ہم نے کل چھوڑی تھی وہیں سے آگے پڑھیں گے۔ کل ایک بہت خاص واقعہ ہم نے عرض کیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یقیناً بہت خاص واقعہ ہے۔ عورتوں کی تربیت کے حوالے سے بہت ہی خاص واقعہ ہے، اور ان کے صبر اور تحمل اور ان کی سمجھداری اور تہذیب اور وقار اور گھر کو سکون بنانا اور شوہر کا دل جیتنا۔ آج ہم سب کا وہ واقعہ سن کر اتنا دل خوش ہو رہا ہے، ہمارے دل میں ان کی اتنی عزت، عظمت، محبت پیدا ہو رہی ہے۔ میں اکثر ان واقعات کو کہیں یاد آ جائے تو بڑا غور و فکر کیا کرتا ہوں۔ ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جب مدینہ طیبہ میں مہاجر صحابہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے، تو مدینہ کے انصار، نصرت کرنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جیسے ان کے ساتھ رحم دلی کا، بھائی چارے کا معاملہ کیا، گھر تقسیم کیے، مال و دولت تقسیم کیا۔ ہجرت کر کے آنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آپ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ تمام کے تمام مسلمان بھائی ہیں، تو یہ جو بھائی چارے کی فضا آپ علیہ السلام نے قائم کی، آپ علیہ السلام کے اس فرمان پر کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے اس حکم پر، اس فرمان پر جس طرح سے عمل کیا، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے حقیقی طور پر ہم رسماً باتیں کرتے، انہوں نے حقیقی طور پر ان بھائیوں کو اپنا، جو رشتہ دار نہیں تھے، جو اپنے علاقے کے نہیں تھے، شہر کے نہیں تھے، دوسری جگہ سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان کو اپنے ہاں اس طرح سے جگہ دی کہ گھر بھی تقسیم کیا، مال و دولت بھی تقسیم کیا، محبت دی، عزت دی، رحم دلی کے جذبات، حسن سلوک کی انتہا کی۔ تاریخ انسانیت اس بات پہ حیران۔ میرے جیسے بندے کو جو بات آ کے چبھی کہ انہوں نے اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے کہ بھائی اس کے پاس بیوی نہیں ہے تو 1 بیوی دے دی۔ میں نے زندگی میں جب پہلی دفعہ سنا تو میرے تو چھکے چھوٹ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے غیرت کی بات، پھر محبت کی بات، اپنائیت کی بات، کتنی مشکل بات ہے کہ ان لوگوں نے مطلب اپنی بیوی کو طلاق دی کہ اس سے میرا مسلمان بھائی دوسرا شادی کر لے گا، اس کا گھر بس جائے گا۔ اتنی فکر، اگر اتنی وہ جو فکر تھی نا، اس فکر اور اس احساس اور اس رحم دلی اور اس شفقت کا کچھ ذرہ ہمیں نصیب ہو جائے، یقین جانے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔
ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہمارے ہاں تو حسد کی اتنی انتہا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ایون کہ کوئی دین کا کام کر رہا ہوتا ہے نا، کوئی دین کا خیر کا کام کر رہا ہوگا، ہم اس سے بھی حسد کرنا شروع کر دیتے۔ ہمارے تو یہ حالات ہیں۔ تو اللہ اکبر، ان لوگوں نے یہ جو معاملہ کیا نا، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور خصوصاً خواتین کے لیے، کہ دیکھیں وہ بیویاں بھی، ظاہر ہے کسی کو طلاق ہوئی وہ بھی اس بات کے لیے تیار ہو گئی، کتنی بڑی قربانی ہے۔ اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو پھر ان کے لیے فیصلے نازل ہوئے نا، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اولئک هم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ ہیں، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون۔ کیا کچھ ان لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں جملے ارشاد فرمائے۔ پھر آخر میں آ کے کیسا قرآن نے فتویٰ لگایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان سارے صحابہ سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا اعلان کہ اللہ کی ذات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے راضی ہو گئے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ایسی خوشخبریاں ان کے لیے، تو یہ خوشخبریاں تو نہیں آئیں۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے فرمان، آپ علیہ السلام کے دین کو جس انداز سے سینے سے لگایا، ہم جیسے لوگوں کی عقل اور تاریخ انسانیت کی عقل حیران پریشان ہے۔ تو اگر میں اور آپ ہم بھی کامیابی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو اپنی تربیت کا معیار حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رکھنا پڑے گا، کہ سب سے پہلے میری تربیت ہو جائے۔ میں روز اٹھ کر اللہ سے دعا مانگوں، یا اللہ میری وہ تربیت فرما، مجھے وہ اخلاق نصیب فرما جو آپ علیہ السلام کو اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ نے عطا فرمائے، جیسے آپ نے ان کی تربیت فرمائی کہ وہ دین کے چھوٹی سی چھوٹی بات پہ وہ کٹ مرنے کے لیے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے۔ یقین جانے گھر دینا آسان ہے، گھر کا ایک کمرہ آپ دے دیں کسی کو۔ میں نے ایسے لوگ آج کے زمانے میں دیکھیں، وہ دیتے ہیں، لوگ اپنے گھر کا حصہ دے دیتے، لوگ اللہ کے راستے میں گھر وقف کر دیتے، لوگ مال بھی دے دیتے ہیں، لیکن بیوی دینا اور بیوی کا اس بات کو قبول کرنا دین کی خاطر، آپ علیہ السلام کے ایک فرمان کی خاطر، وہ کیا تھا؟ بھائی چارہ۔ تو ہر مسلمان دوسری مسلمان کی بہن ہے، تو اپنی بہن کے لیے بھی وہی جذبات، وہی کوششیں، وہی سوچ ہونی چاہیے جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ جب ہمارے اندر یہ والی رحم دلی، یہ والا جذبہ آئے گا، یہ والے اخلاق ہمارے اندر آئیں گے، تو پھر اللہ کی عجیب و غریب مدد ہمارے پر نازل ہوگی۔ پھر تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، پھر اللہ کے رحمت کے فرشتے ہماری مدد کے لیے آئیں گے، پھر جنت کی خوشخبریاں سنائی جائیں گی۔ تو بہرحال یقیناً آپ کو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ آپ ساری زندگی، آپ میری بہنیں، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب یاد رکھیں گی۔ گھر کو سکون بنانے کے لیے خود سے اقدامات کرنے پڑتے ہیں، خود سے سوچنا پڑتا ہے، خود سے پلاننگ کرنی پڑتی ہے، خود سے دعائیں کرنی پڑتی ہیں، اپنی عقل کو استعمال کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے ہمارا گھر سکون کا نمونہ بنے گا، پھر ہمارا گھر جنت بنے گا، ہمارے گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور اگر ہم جذبات کی باتیں کریں گے، تحمل برداشت کا معاملہ نہیں کریں گے، بس جو چیز شیطان نے غلط وسوسہ ڈالا اسی پر تپ گئے، اسی پہ پریشان ہو گئے، اسی پہ رونا ڈھونا شروع کر دیا، ڈپریشن میں آ گئے، پھر ہم ناکام ہو جائیں گے۔ شیطان سب کو غلط وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں بھی ڈالتا ہے، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان، سب کو۔ ان شیطانی وسوسوں کو روکنا، ان کو جھٹکنا اور آگے بڑھنا، پازیٹیو سوچنا، مثبت سوچنا، خیر کی باتیں کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ یہی ہماری اس تربیتی کلاس کا خاص حصہ ہے۔